السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ آپ یہاں؟ ملک شاہ نواز کے منہ سے پھسلا۔ عذرا بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ انہوں نے بھی آج پہلی بار دیکھا تھا، کیونکہ اس نے نکاح کے فوراً بعد ہی وہ پنچایت سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اگر شادی خوشگوار حالات میں ہوئی ہوتی تو وہ رشک کرتی اپنے داماد پر، لیکن ہوا جو اللہ کو منظور ہونا تھا، بس وہی ہوا۔ آئیے سکندر بھیا، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ عارض کو احساس ہوا تو وہ فوراً آگے بڑھا۔ باقی سب بھی اس کے پیچھے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ عزت کیسی ہے؟ ملک سبحان اسے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ باقی سب بھی بیٹھ گئے۔ وہ ٹھیک نہیں، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ بہت شرمندہ تھا وہ ان سب سے، اس لیے آنکھیں نہیں ملا پایا۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ عذرا بیگم کا تو دل ہی ہل گیا۔ وہ ایک طائرانہ نظر وہاں بیٹھے سبھی افراد پر ڈال کر آہستہ آہستہ عزت کو لگنے والی گولی کے بارے میں بتانا شروع ہوا۔ وہ سب حیرت اور خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اپنے کی پر بہت شرمندہ ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اور عزت کو آپ کی بہت ضرورت ہے، اسے ملنے آ جائیں، وہ ابھی چل پھر نہیں سکتی۔ وہ کہہ کر رکا نہیں اور جیسے آیا تھا ویسے ہی باہر نکل گیا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور اسی پل کا تو انہیں انتظار تھا۔ سب کے چہروں پر پری کے لیے پریشانی تو تھی ہی، ساتھ میں اس سے ملنے کا سکون بھی بہت زیادہ تھا کہ اب تو اس سے ملا جا سکتا ہے، اور خود سکندر خان کہہ کر گیا ہے۔ عارض کی پریشانی بھی ابھی رفع ہو گئی تھی۔ میں نے جانا ہے اپنی پری کے پاس، عذرا بیگم بولیں۔ بیٹی کو گولی لگنے کا سن کر ان کے دل کو ذرا چین نہیں تھا، اور پھر وہ جلد سے جلد اس کے پاس پہنچنا چاہتی تھیں، اسے دیکھنا چاہتی تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ تیار ہو جائیں، میں لے چلتا ہوں آپ سب کو، عارض نے بھی اب چہکتے ہوئے کہا تھا۔ ہم تو تیار ہیں عارض، بس تم جلدی سے چینج کر کے آ جاؤ، گل نے بے قراری سے کہا، اور سب کو ناشتہ بھی بھول گیا۔ عارض بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شمی، تم جلدی سے پھپھو اور امی کی نئی شال اٹھا کر لاؤ کمرے سے، اس نے اپنی شال درست کرتے ہوئے کہا۔ ملک شاہ نواز، ملک سبحان اور عباد نہیں جا رہے تھے، ابھی بس وہ چاروں ہی جا رہے تھے۔ آپ لوگ بھی چلتے ساتھ عزت سے ملنے، شگفتہ بیگم نے ملک سبحان سے کہا۔ نہیں، ابھی آپ لوگ ہی جائیں، ملک سبحان کچھ سوچ کر سنجیدگی سے بولے۔ تب ہی عارض نے بھی چینج کر کے آ گیا تھا۔ چلیں آپ بھی؟ ہاں چلو جلدی، عذرا بیگم بےتابی سے بولی۔ ہم عزت کو ساتھ ہی لے آئیں گے، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ پھر جیسے جیسے خان ملا قریب آ رہا تھا، عزت سے ملنے کی خوشی ان کے چہروں سے جھلکنے لگی، اور چہرے پر عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے، ٹانگوں پر کمبل اوڑے، کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ گزرے وقت کی داستان اس کے چہرے پر رقم تھی۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت بھی بہت پھیکی پڑ گئی۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ اور چہرے پر درد اور کرب کے آثار تھے۔ آج اسے گولی لگے چوتھا روز تھا۔ زخم تو کچھ بہتر تھا، لیکن درد ابھی بہت زیادہ تھا، اس لیے ڈاکٹر نازیہ کی ہدایت کے مطابق اس کی میڈیسن کے ساتھ ساتھ انجیکشن اور خوراک کا بھی خاص خیال رکھنا تھا۔ لیکن وہ جان بوجھ کر میڈیسن نہیں لیتی تھی۔ اس کی بینڈیج بھی ڈاکٹر نازیہ روزانہ تبدیل کرتی تھیں، لیکن آج وہ نہیں تھی تو بینڈیج اس نے چینج کرنی تھی۔ وہ صبح صبح ہی نکل گیا تھا، اور کمرے سے عزت کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں گیا تھا، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس نے اپنی نگرانی میں اسے ناشتہ کروایا، اور اس کے بعد خود ہی میڈیسن دیں۔ اسے سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر اس کے پاس آ گیا۔ آئیں، آپ کی بینڈیج کا ٹائم ہو گیا ہے۔ لیکن وہ اس کی بات سنی انسنی کر کے بیٹھی رہی اور اپنی جگہ سے 1 انچ تک نہیں ہلی۔ کچھ دیر تو وہ لب بھینچتا کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر خود ہی آگے بڑھ کر اس پر سے کمبل ہٹا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں کروا لوں گی خود ہی ڈاکٹر نازیہ سے، وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر بالکل ہی اچھمبے سے ہو کر بولی۔ وہ لیٹ آئیں گی، اس لیے چپ چپ کر کے میرے ساتھ آئیں، اس نے سنجیدگی سے کہا، اور اسے پکڑ کر بیڈ سے اٹھا کر سہارا دے کر لایا، اور اسے صوفے پر بٹھا کر بیڈ پر پڑا فرسٹ ایڈ باکس بھی لے آیا، اور ایسے ہی کھڑے ہو کر آہستہ سے اس کے کندھے سے کپڑا ہٹا کر پہلی والی بینڈیج کا جائزہ لینے لگا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پہلی والی بینڈیج کو دیکھا، اور پھر وہ اس کو کھول دیا۔ جیسے اس کا ہاتھ عزت کو اپنے کندھے پر محسوس ہوا، شرم کے مارے اس کا برا حال ہو گیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے دم سادے بیٹھ گئی۔ اس نے بڑی نرمی سے پہلے زخم صاف کیا، پھر روئی کی مدد سے اس پر پائیوڈین لگایا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ زخم پر پٹی لپیٹنے لگا۔ بینڈیج کرنے کے بعد اس نے خراب ہاتھ ٹشو سے صاف کیے اور کندھے پر کپڑا ٹھیک کرتے ہوئے اس کو دیکھا، جو ابھی تک ڈر کے مارے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ آپ اب آنکھیں کھول لیں، ویسے سچ میں کچھ غلط نہیں کیا میں نے،
وہ شرارت سے آنکھیں دبا کر بولا تو وہ شرم سے پانی پانی ہوگی اور ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھنے لگی۔ آئیں میں آپ کو بیڈ تک لے جاتا ہوں، اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے بڑھنے لگی۔ اگر ایسا کریں گی تو اٹھا کر بیڈ پر بٹھاؤں گا۔ یہ سنتے ہی اس کے اٹھتے قدم رک گئے اور وہ کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، اپنی چھچھوری حرکتیں اپنے پاس ہی رکھیں آپ۔ اس کا بے اختیار کہکا پورے کمرے میں گونجا اور وہ خجل ہو کر رخ موڑ گئی۔ اس نے بمشکل کہکے پر کنٹرول کیا اور اسے باہوں میں بھر کر ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اسے بیڈ پر جا کر بٹھا دیا، جبکہ وہ تو منہ اور آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھی گئی۔ آئی ایم سو سوری، اس نے ہنس کر سوری کی اور پھر فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر وارڈ روم میں رکھنے کے بعد واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو وہ آنکھیں بند کیے جانے کیا سوچ رہی تھی۔ تب ہی شینہ گل کے کمرے میں آئی۔ وہ پچھلے 1 ماہ سے اپنے پیپرز کی وجہ سے ہاسٹلائز تھی۔ جب اسے عزت کے بارے میں سب کچھ پتہ لگا تو وہ بھی دوڑی دوڑی اس کے پاس آئی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ جو خیالوں میں محو تھی چونکی اور پھر آہستہ سے سیدھی ہونے لگی۔ ٹھیک ہوں، تم کب آئی؟ اس نے دھیما سا مسکرا کر جواب دیا۔ جب سے اسے گولی لگی تھی سب سے زیادہ وہی فکر مند تھے اور بہت زیادہ خیال کر رہے تھے اس کا، جو کہ اس سب کی عادی نہیں تھی، حیرت اور بے یقینی سے منہ کھولے انہیں دیکھے جاتی اور پھر خود ہی رو پڑی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آبی اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی جو خان نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ پھر بی جان اور صبیحہ چچی آ گئیں اور وہ کافی دیر بیٹھی رہیں۔ پھر خان نے اتنے پیار سے اس کی بینڈیج کی اور اب شبینہ آ گئی، لیکن نہ تو زری کو اس نے دیکھا اس رات کے بعد اور نہ ہی علیزے کو۔ وہ زری سے ملنا چاہتی تھی کیونکہ زری کا غم اسے بہت اپنا لگا تھا۔ قیصر خان نے سب کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا تھا جس کا اسے بہت دکھ تھا، لیکن پھر بی جان نے اسے بھیانک انجام کا سننے کے بعد اس کے بارے میں کچھ ہی نہیں بول پائیں، لیکن اس نے اس بات کا دل سے شکر ادا کیا کہ اس نے اپنے بھائی سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ رات کو آئی تھی؟ ایم سوری بھابھی، اگر میری کوئی بات بری لگی ہو آپ کو تو۔ اس نے معذرت کی، لیکن وہ اس کے منہ سے نکلنے والا لفظ بھابھی سن کر ہی حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ کچھ دیر تو اسے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ سکندر خان بھی سن چکا تھا۔ عزت نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی اور وہ شرارت سے مسکرایا۔ اس نے منہ پھیر لیا اور پھر آہستہ سے بولی، تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں شبینہ۔ معافی تو ان لوگوں سے مانگنی چاہیے جنہوں نے ہر بار غلط کر کے بھی اپنی غلطی نہیں مانی، ہمیشہ دوسروں کو ہی غلط سمجھا۔ تم نے تو کچھ غلط ہی نہیں کیا، اس لیے ٹینشن بھی نہ لو، میں تم سے نہیں ناراض۔ اس نے اب کی بار طنزیہ لہجے میں کہا تھا اور اب کی بار اس نے تھوڑا اونچا بھی کہا تھا۔ وہ کچھ دور کھڑے سکندر خان نے بخوبی سن لیا تھا۔ بہت شکریہ بھابھی، اب میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ معافی مانگنے پر معاف کریں گی آپ؟ اس نے سوال کیا اور پھر چلتا ہوا بیڈ کے پاس آ گیا۔ وہ سر جھکائے پٹی میں جکڑا ہاتھ گود میں رکھے خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے دیکھا وہ کھدر کے ڈارک میرون کلر کے خوبصورت سا سادہ سوٹ میں ملبوس، کسی بھی میک اپ سے آری، بالکل ستا ہوا چہرہ لگ رہا تھا۔ اس پر پلکوں کی جھالر گرائے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ بولیں، کیا کریں گی آپ مجھے معاف؟ نہیں، کبھی نہیں، یکدم وہ تیکھے لہجے میں بولی اور پھر رخ پھیر گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ پل بھر میں پھیکا پڑ گیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور وہ پھر لیپ ٹاپ اب آن کر چکا تھا اور پھر صوفے پر آ کر مگن ہو گیا تھا۔ ناچار ہی اسے بولنا پڑا، آجو بختو۔ اسے یہی لگا کہ بختو ہوگی اور وہ ایسے ہی پیچھے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ آنے والوں کو اس نے نہیں دیکھا۔ پری گڑیا، اس کی سماعتوں سے آواز ٹکرائی جیسے وہ کوئی ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ ان کی آواز سن کر سکندر خان نے بھی دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے۔ گل بھابھی آپ؟ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور خوشی سے چیختی اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے بیڈ سے اتر کر بھاگتی ہوئی گل کی طرف آ گئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ اس نے بھی روتے ہوئے باہوں میں بھر لیا پری کو۔ 5 ماہ بعد ان سب کو سامنے دیکھ کر اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گل سے ملنے کے بعد وہ عذرا بیگم سے ملی، اس کے بعد شگفتہ بیگم سے۔ عارض نے بھی پیار سے دست شفقت اس کے سر پر رکھا۔ ملنے ملانے اور بہت سا رونے دھونے کے بعد اچانک اسے گل کی طبیعت کا خیال آیا تو اس نے گل کو بیڈ پر بٹھا دیا۔ ساتھ ہی عذرا بیگم بھی بیٹھ گئیں اور اس کے سینے سے لگے پھر سے رونے لگیں۔ وہ خاموشی سے لب بھینچا کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم عارض، آپ بھی بیٹھیں۔ اس نے بلند آواز میں سلام کرنے کے بعد عارض کو مخاطب کر کے بیٹھنے کا بولا۔ تبھی انہوں نے اسے دیکھا اور شرمندگی سے اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ معاف کرنا سکندر بیٹا، ہم نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، سب سے پہلے عذرا بیگم بولی۔ گل نے عزت کے کندھے سے رستہ خون دیکھ کر اسے لٹا دیا اور اس کے سرہانے کی طرف عذرا بیگم بیٹھ گئیں، پاؤں کی طرف گل اور بیڈ کی دوسری طرف شگفتہ بیگم۔ عارض صوفے پر بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے سکندر بیٹھا تھا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، آپ لوگ آرام سے باتیں کریں، میں ابھی آتا ہوں۔
وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ گل بھابی کیسی ہیں آپ؟ چھوٹا بیبی کیسا ہے؟ اس کا ہاتھ تھامے محبت سے بولی، اور عذرا بیگم بیٹی کو بہت غور سے دیکھ رہی تھیں جو بہت بدل گئی تھی۔ اس کے چہرے کی بے رونقی اور آنکھوں کی ویرانی انہیں رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ تمہارے سامنے ہوں گڑیا، بہت یاد آتی تھی تمہاری، ایک پل بھی نہیں آتا تھا چین۔ انسان مرنے والوں سے دوری تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن زندہ لوگوں سے دور ہونے کا غم کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کے بنا سکون سے رہ پاتا ہے۔ وہ دوبارہ سے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو اپنے اندر دھکیلتے غمگین لہجے میں بولی، میں بھی بہت بہت زیادہ تڑپی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ وہ پھر سے ماں کے گلے لگ گئی اور آنسو بار بار پلکوں کے بند توڑ کر باہر نکل رہے تھے۔ نہ میری جان، رونا بند کرو، پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری۔ وہ روتی آنکھوں کے ساتھ مسکرائیں۔ پھپھو آپ کیسی ہیں؟ اب وہ ان کی طرف مڑی، تبھی سردار بیگم، صبیحہ بیگم، آبی اور زری بھی وہاں آ گئیں۔ عارض ان کو دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور آبگینے پر نظر پڑتی اس کی آنکھوں میں ایک عجب سی چمک آ گئی تھی۔ وہ عزت اور زری سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ آبگینے کی آنکھیں بھی اسے دیکھ کر حیرت سے پھیل گئیں، لیکن پھر فوراً اس نے خود کو ڈپٹ کر نظریں اس پر سے ہٹائیں اور دونوں نے اسے سلام کیا۔ وہ آبی کو تقریباً 1 سال بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت کمزور اور دکھی سی لگ رہی تھی ٹینشنز کی وجہ سے۔ زری بھی اسے بیمار سی لگی اور آبی کو ایسی حالت میں دیکھ کر اسے پریشانی نے گھیرا۔ وہ دونوں باقی سب کو سلام کر کے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ سردار بیگم نے عارض کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بہت غور سے اسے دیکھا۔ انہیں عارض پسند آیا تھا۔ ان کے دل میں ایک نئے خیال نے جنم لیا اور اسے دیکھ کر سوچتے ہوئے باقی سب کے پاس بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر بعد بختو لوازمات کی ٹرالی دھکیلتی اندر آئی۔ سب کے انکار کے باوجود بھی انہوں نے بہت اچھے سے ناشتہ وغیرہ کروایا۔ پھر حاکم خان اور راغب خان ان سے ملے اور انہوں نے بھی اپنے رویے کی معذرت بھی کی۔ شام کو سب جب جانے لگے تو انہوں نے عزت کو بھی ساتھ لے جانے کی بات کی۔ ہم عزت کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں سکندر بھائی، گل نے اسے مخاطب کر کے کہا۔ سکندر خان جو 5 ماہ پہلے بار عزت کو اتنا زیادہ خوش دیکھ رہا تھا، وہ اسے دکھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کا دل عزت کو بھیجنے پر راضی نہیں تھا، کہیں زخم خراب نہ ہو جائے۔ سردار بیگم نے بات سنبھالی۔ عزت نے حیرت سے انہیں دیکھا، تب علیزے بھی چلتی ہوئی وہیں آ گئی۔ بی جان، اگر عزت اپنے گھر جانا چاہتی ہے تو آپ جانے دیں اسے، اور وہ وہاں بھی تو جا سکتی شہر۔ اس نے بیچ میں ٹانگ اڑائی۔ سکندر نے کھا جانے والے نظروں سے اسے گھورا۔ کل آ جائیں گے عزت اور سکندر دونوں ہی، انہوں نے علیزے کی بات پر غور کیے بنا کہا۔ ناچار ان لوگوں کو بھی ماننا پڑا۔ پھر گل بھابی بھی اور باقی سب اسے مل کر چلے گئے، اور سردار بیگم، صبیحہ اور اب آبی بھی انہیں دروازے تک چھوڑنے گئے تھے۔ ہال میں اب وہ تینوں ہی رہ گئے تھے۔ علیزے آپی، سدھر جائیں آپ اور میرے معاملات میں ٹانگ اڑانا بند کر دیں۔ مجھے آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے گھر جاؤں یا یہیں رہوں، میری اپنی مرضی ہے کوئی، کیونکہ یہ دونوں گھر ہی میرے ہیں۔ وہ کہہ کر وہاں رکی نہیں اور علیزے بھی اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، جبکہ سکندر باہر نکل آیا اور وہ خوش تھا کہ عزت گئی نہیں تھی، لیکن اندر ہی اندر پریشان تھا کیونکہ کسی بھی وقت جا سکتی تھی، اس لیے اب اس نے ہر قیمت پر عزت کو منانا تھا۔ یہ تو سوچ ہی لیا تھا اس نے۔ مجھے جانے سے کیوں روکا آپ نے؟ حالانکہ آپ خود چاہتے تھے کہ میں چلی جاؤں، لیکن تب نہیں گئی میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ میں نے اپنے بھائیوں کو بے گناہ ثابت کر کے رہنا ہے، تب میں چلی جاؤں گی، اور اب میں نے اپنا کہا سچ کر دکھایا ہے۔ اب مجھے یہاں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کو جب رات وہ کمرے میں آیا تو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، اس کو دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ وہ تب کی بات تھی بری، وہ سب نے اس لیے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی دکھ پہنچے۔ اس نے دھرمل سے جواب دیا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ لیکن پھر بھی ہر بات مجھے سب سے زیادہ دکھ آپ ہی نے تو دیا تھا۔ وہ یکدم ہی روحانسی اور اس کے چہرے پر کرب واضح جھلک رہا تھا، جس کو وہ چھپا بھی نہ پائی۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو شرمندہ ہوں، پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ لیکن وہ سننے کی اکڑ گئی تھی۔ مجھے آپ کی شرمندگی سے کوئی لینا دینا نہیں خان، نہ ہی اب میں کچھ سنوں گی۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختی، اور سمجھتی کیا ہیں آپ خود کو مسٹر سکندر خان؟ جب میں بے قصور تھی اور بار بار آپ سے کہہ رہی تھی ایک دفعہ میری بات سن لیں، تب تو آپ لوگوں پر مجھے ناکردہ گناہ کی سزا دینے کا بھوت سوار تھا۔ کتنا کہا تھا میں نے، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ لیکن اب کیوں چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بات سن کر اب آپ ہی کے حق میں فیصلہ سنا دوں؟ نہیں، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ سب نے حکمران بن کر مجھے سزا دی، مجھے نیچا دکھایا، حالانکہ سزا اور جزا کا فیصلہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ پھر بھی اتنا برا سلوک آپ لوگوں نے کیا میرے ساتھ۔ کاش آپ لوگ اپنا ظرف بڑا کر کے ہمیں معاف کر دیتے، لیکن آپ لوگوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ معاف کرنا بھی وہی جانتے ہیں جس کے اندر سمندر جتنا دل ہوتا ہے۔ جتنا کمزور دل کے لوگ تو صرف بدلہ لینے ہی جانتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی، لیکن وہ کچھ نہیں بولا اور صوفے پر اٹھ کر چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ میں نے سب کو معاف کر دیا خان، لیکن آپ کو کبھی نہیں کروں گی۔
کیونکہ وہ لوگ مجھے نہیں جانتے تھے. انہوں نے ایسا کیا میرے ساتھ، مجھے اس کا دکھ بھی بہت ہوا. لیکن آپ مجھے جانتے تھے پری کے نام سے، پھر بھی آپ نے مجھے ذلیل کیا، اتنی اذیت دی، حتیٰ کہ آپ نے تو مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا. کتنے دکھ اور کرب سے گزری میں، اس بات کا اندازہ نہیں آپ کو. لیکن میں نہیں بھول سکتی کچھ بھی، اور نہ ہی آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں. پلیز مجھے میرے گھر بھجوا دیں خدا کے لیے. وحشت زدہ انداز میں چیختی ہوئی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر دو ٹوک انداز میں اس نے اپنا فیصلہ سنایا، کیونکہ وہ اس وقت ہوش میں نہیں لگ رہی تھی. ریلیکس عزت، پہلے ہی آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے. وہ اسے کندھے سے پکڑتے ہوئے بولا. ہاں صحیح کہا آپ نے، ایسی وحشت ہے میرے دل میں کہ ہر رشتے توڑ دوں اور پھر زور سے چیخوں کہ دیکھو سب ایسی حالت ہے میری، اور ایسا آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے میرے ساتھ، سمجھے آپ؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر زور سے چیخی اور حیران نظروں سے اس کی ایسی پاگلوں والی حرکتیں دیکھ رہا تھا. اسے بھی ایک پل کے لیے یہ لگا کہ اس فیصلہ کرنے میں، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ عزت کی حالت ایسی ہو. اگر آپ کا یہ آخری فیصلہ ہے تو میں کل ہی آپ کو آپ کے گھر بھجوا دوں گا، جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا. میں بھی کوئی زور زبردستی کرنا نہیں چاہتا آپ کے ساتھ، اس نے بڑے ضبط سے کہا. تبھی اس کا کل بجنے لگا اور اس نے کال دیکھی تو ان کے وکیل کی تھی. اس نے لمب بھینچ کر کال اٹینڈ کی اور کمرے سے نکل گیا، اور وہ بھی آنسو صاف کر کے اٹھ کر اب واش روم میں چلے گی اور وہاں نل چلا کر دھواں دھار رو دی. وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی اس کا دل نہیں مان رہا تھا. اتنا سب ہونے کے بعد سکندر خان کو معاف کرنے کے لیے بہت زیادہ ہرٹ ہوئی تھی. وہ بہت زیادہ اذیت میں گزرے تھے اس کے 5 ماہ. اب وہ کھلی فضا میں جان چاہتی تھی کہ کہیں دور، بہت دور، جہاں سکندر خان کم از کم نہ ہو. دوسری طرف وہ بھی ٹیرس پر سگریٹ سلگائے پچھتاوے کی آگ میں جھلس رہا تھا. کاش میں نفرت میں اندھا نہ ہوتا، تبھی سن لیتا عزت کی بات، تو آج ایسے نہ ہوتا. وہ سوچوں میں محو جانے کہاں پہنچ گیا تھا. اس کے ہاتھ میں دبا سگریٹ سلگ سلگ کر بجھ گیا اور اسے احساس تک نہ ہوا. لیکن اپنی طرف سے تو اس نے وہی کیا تھا نا جو ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے وہ چھوٹے بھائی کے لیے کر سکتا تھا. بھائی کی محبت میں تو وہ پری سے محبت بھی بھول گیا تھا اور عزت سے نکاح کرنے پر راضی ہو گیا. لیکن پھر عزت کے روپ میں پری کو دیکھ کر ایک بار پھر اس کی سوئی ہوئی محبت جاگ گئی. مگر اب پری کا رویہ دیکھ کر اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی محبت تو یک طرفہ تھی، جبکہ پری تو صرف اپنے بھائی کی خاطر آئی تھی بنی میں، اور اس رشتے کو ختم کرنے کا بھی اس کو دکھ نہیں ہو رہا تھا. اس نے تھک کر پھر سے سگریٹ سلگائی اور کش لینے لگا. عزت، آپ اپنا ظرف بڑا کر کے سن لیں میری بات اور نہ دہرائیں وہ غلطی جو میں نے کی. سرد رات آہستہ آہستہ سے ڈھل رہی تھی، لیکن آج وہ کمرے میں نہیں گیا تھا. ویسے ہی ٹیرس پر بیٹھا سگریٹ پھونک پھونک کر پھونکتا چلا جا رہا تھا اور گھٹنوں پر سر رکھے عزت اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اس کے اندر آنے کا انتظار کر رہی تھی. عجب حالات سے دو چار تھے دونوں کے دل، دونوں کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. زید خان قتل کیس ملک عارض نے اوپن کروایا تھا. اب اس کا اصل قاتل، ثبوت اور گواہان مل گئے تھے. اب ان کی کورٹ میں پیشی تھی اور ان کے وکیل کی کال آئی تھی. ملک بعد اور ملک عارض اپنے وکیل کے ساتھ جب کورٹ پہنچے تو راغب خان، سردار حاکم خان اور سکندر خان وہاں پہلے سے موجود تھے. پیچھے ہی ملک سبحان، ملک شاہ نواز اور چند سرکردہ افراد بھی پہنچ گئے. ظہیر خان کو بھی خاص طور پر بلوایا گیا تھا تاکہ ان کے سامنے ان کے بیٹے کے کارناموں کا پردہ فاش کیا جائے. قیصر اور بھی بہت سے غلط کاموں اور برائیوں میں ملوث تھا، جس کا پتہ ان سب کو اب لگ رہا تھا، جس بارے میں ظہیر خان بھی بہت پہلے کچھ سن چکا تھا، اور یقین نہ کرنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. پھر بھی کورٹ میں ان کو بلوایا گیا. پھر سب کے سامنے کورٹ کی دہرائی شروع ہوئی اور جج صاحب کے سامنے ایک بار پھر سارے ثبوت رکھے گئے. گواہ پیش کیے گئے جو کہ کرمو اور ایک اور بندہ تھا. بھری عدالت میں بھی ثابت کیا گیا کہ قیصر خان ایس پی ارسلان کے ہاتھوں پولیس مقابلے میں مارا گیا، لیکن اس کا اصل سچ صرف چند لوگ ہی جانتے تھے. پہلا فیصلہ دونوں پنڈوں کے سرپنچوں نے بھری پنچایت میں کیا تھا، جو کہ سراسر غلط تھا، اور یہ فیصلہ عدالت نے کیا تھا. سب ثبوتوں اور گواہوں کی موجودگی نے ملک عباد کو بے گناہ ثابت کر دیا، جس پر کورٹ نے بھی اسے باعزت بری کر دیا تھا. کورٹ سے باہر نکل کر ملک شاہ سواد نے سکندر خان کے کندھے کو تھپکایا تو وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا گیا، اور پھر انہوں نے بغیر کسی بھی گلے شکوے کے اسے کھلے دل سے سینے سے لگایا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اب وہ اکلوتا داماد تھا. جو ہوتا تھا وہ تو ہو ہی گیا تھا، اب وہ اسے اور زیادہ شرمندہ نہیں کر سکتے تھے. اس کے بعد راغب خان اور سردار حاکم خان نے بھی ان سے معذرت کی، اور انہیں بھی ملک سبحان اور ملک شاہ نواز نے کھلے دل سے معاف کر دیا تھا اور پھر گلے لگا دیا تھا. ملکوں نے ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شرمندہ انسان کو اور زیادہ شرمندہ نہیں کیا جاتا، اور معاف کرنے والے کو تو اللہ بھی معاف کرنا پسند کرتا ہے. لیکن اس کی واپسی شام کو ہوئی تھی اور وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف آ گیا، کیونکہ اس نے عزت کو اس کے میکے لے کر جانا تھا. لیکن اندر سے آتی آوازیں سن کر ٹھٹک کر رک گیا. کیا تم خوش ہو رشتے اور شادی سے؟
اندر سے عزت کی آواز آئی، وہ جانتا تھا کہ عزت بختو سے پوچھ رہی تھی کیونکہ اس کی شادی ہونے والی تھی اور اس کے ماں باپ نے بات کی تھی آغا جان سے۔ تب وہ بھی پاس ہی تھا، بیٹھا تھا ان کے۔ بہت خوش ہوں میں عزت بی بی، جس بندے سے ہم پیار کریں اور وہ ہمیں مل جائے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے، اور کرمو تو بہت اچھا ہے۔ بختو خوشی سے بولو اور کرمو کے ذکر پر شرما گئی۔ عزت نے دیکھا اس کے چہرے پر کرمو کا نام لیتے ہی کئی رنگ کھل گئے تھے، اسے بختو پر رشک آ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی سدا رہنے کی دعا بھی مانگی تھی۔ عزت بی بی ایک بات پوچھوں آپ سے؟ سکندر خان کا دروازہ کھولنے کے لیے بڑھتا ہوا ہاتھ پھر سے رک گیا۔ ہاں پوچھ، وہ آہستہ سے بولی۔ آپ نے کبھی پیار کیا ہے؟ اس کے سوال پر عزت کے چہرے پر ایک سایہ آ کر گزر گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، شاید کچھ بولنے کو تھا ہی نہیں اس کے پاس، لیکن باہر کھڑا سکندر اس کے جواب کا منتظر تھا۔ معاف کرنا عزت بی بی، لگتا ہے کچھ غلط پوچھ لیا میں نے۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ بھی شرمندہ ہوگی اور ایسا سوال کرنے پر خود کو کوسنے لگی۔ نہیں بختو، کچھ غلط نہیں کہا، پوچھا تم نے؟ ہوئی تھی مجھے پہلی نظر میں محبت ایک اجنبی سے، پھر وہی اجنبی میری زندگی میں بھی شامل ہو گیا، لیکن ساتھ رہنے کے باوجود بھی وہ اجنبی ہی رہا، میرا نہیں بن پایا۔ تب مجھے لگتا تھا کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، یہ میری خام خیالی تھی۔ اس کے لہجے میں چھپا ہر درد باہر کھڑا بھی وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ کتنا دور کر دیا تھا اس نے عزت کو خود سے، اب کیسے یقین دلا پائے گا وہ اسے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کا جواب بختو کے کچھ پلے نہ پڑا۔ پھر اس نے اپنے حساب سے سوال کیا، آپ ناراض ہیں چھوٹے خان سے؟ اس کے سوال عزت کو برے نہیں لگ رہے تھے، بختو تو ہر پل ہر لمحہ ایک مخلص دوست کی طرح اس کے ساتھ رہی تھی، وہ بھی اسے بات کر لیتی تھی، اور ویسے بھی حویلی میں جو کچھ بھی ہوا تھا سب اس کے سامنے ہی تھا، کچھ چھپا تو نہیں تھا اسے۔ نہیں بختو، ناراض ان سے ہوا ہوتا ہے جن کی ہم پرواہ ہو اور جن کو ہماری پرواہ ہو، وہ ہم سے پیار کرتے ہوں اور جن کو ہماری ناراضگی سے فرق پڑتا ہو، جو ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتے، ان سے ناراض ہونے کے چونچلے کرنے کی بجائے انہیں چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ اس کے جواب پر بختو منہ کھولے بیٹھی رہ گئی، جبکہ باہر کھڑا سکندر خان بھی اس کے جواب پر سن کھڑا تھا۔ تو گویا عزت سچ میں سے چھوڑ کر جا رہی تھی؟ اس کے اندر ہی بہت کچھ ٹوٹ رہا تھا اور دل بھی ہر چیز سے اچاٹ ہو رہا تھا۔ پر عزت بھی چھوٹے خان تو پیار کرتے ہیں آپ سے؟ اس کا جواب سنے بنا دروازہ دھکیل کر اندر آ گیا۔ آپ تیار ہو جائیں، آپ کی امی کے گھر چھوڑ آتا ہوں آپ کو۔ میکے کو سنتی اس کا چہرہ ایک دم کھل گیا، اور چہرے پر کھلتے ہی کوسے قزا کے رنگ بھی دیکھ کر وہاں سے ہٹ کر وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ بختو، وارڈروب سے میرا بیگ لا دو جلدی۔ وہ بیڈ سے جلدی اٹھی اور بختو نے بیگ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا، لیکن اس نے وہ بیگ کھولا نہیں، اس میں وہی چیزیں تھیں جو آتے ہوئے گھر سے لائی تھی۔ جاؤ تم۔ بختو خاموشی سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا تو ویسے ہی کھڑی تھی اور ایک نظر اس پر ڈال کر ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بال سیٹ کرنے کے بعد پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا، لیکن وہ وہیں جمے سے دیکھی گئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وہ اس کی طرف مڑا، جبکہ وہ تذبذب کا شکار کھڑی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے۔ آپ کے بھیا کو کورٹ نے باعزت بری کر دیا ہے، مبارک ہو آپ کو، آپ کا یقین جیت گیا۔ وہ برش ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف آیا۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ خوشی سے چہکی۔ جس بھائی کے لیے اس نے خود قربان کر دیا تھا اپنا سب کچھ، اس کی رہائی پر خوش ہونا تو بنتا تھا نا اس کا۔ جی، اب آپ تیار ہو جائیں، وہ سنجیدگی سے کہتا وارڈروب سے اس کے لیے کپڑے نکال لایا اور اسے پکڑ کر واش روم تک لے گیا اور اندر کپڑے لٹکا کر باہر آ گیا۔ وہ بھی خاموشی سے اندر چلے گی اور کچھ دیر بعد چینج کر کے باہر آئی تو وہ منتظر تھا۔ لائٹ لیمن کلر کے سادہ پھولدار سوٹ میں نکھری نکھری سی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھے گیا، تب ہی زری اور آبی اجازت لے کر اندر آئیں۔ بہت بہت مبارک ہو عزت۔ آبی اور زری آبی نے اسے مبارک دی اور اس نے دیکھا وہ کافی کمزور اور بیمار لگ رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ چلتی ہوئی اس کی طرف آ گئی۔ زری آپی پلیز سنبھالیں خود کو، ایسے رو رو کر خود کو ہلکان نہ کریں، اس طرح تو زید لالا کی روح کو بہت تکلیف ہوگی، ایسے نہ کریں پلیز۔ زری کے گلے لگتے ہی اس نے تسلی بھرے الفاظ میں کہا، لیکن اس کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ جلدی آ جانا عزت، وہ بس اتنا ہی بولی اور اس کا گال تھپ تھپا کر پیچھے ہٹ گئی۔ آبی نے اسے گلے لگایا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کب آؤ گی عزت؟ اس کے سوال پر وہ خاموش رہی، اس کے چہرے پر اس کے لوٹنے کی امید تھی۔ سکندر لب بھینچے کھڑا اس کے سامنے کچھ کہہ نہ پائی۔ وہ اسے کیا بتاتی، وہ تو سب کچھ ختم کر کے جا رہی تھی اس حویلی سے۔ جلدی آنا، مجھے انتظار رہے گا تمہارا، اس نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ ابھی کا اشارہ کس طرف تھا۔ اس کا دل اداس ہو گیا اور سکندر باہر چلا گیا اور اس کی خاموشی اور اترا ہوا چہرہ انہوں نے نوٹ کیا تھا۔ چلیں آ جائیں، باہر چلیں۔ زری نے اس کا بیگ اٹھایا اور آبی نے اسے اپنے حصار میں لیے چلنے لگی۔ جب وہ باہر آئی تو وہاں سب موجود تھے۔ اس نے حیرت سے دیکھا، شاید انہیں سکندر نے بتایا تھا اس کے جانے کا۔ اس کے سامنے ہی علیزے کھڑی تھی اور دیکھ ہی رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کی گئی بدتمیزیوں کی وجہ سے شرمندہ تو بہت تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اسے سکندر خان کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اسے جاتے دیکھ کر اس کے من میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ آہستہ چلتی ہوئی آگے آئی تو اس نے اسے گھیر لیا۔ بھی جان نے پیار کیا، صبیحہ
چاچی نے معذرت کرتے ہوئے اس پر سر کے ہاتھ پھیرا۔ راغب خان اور راحت جان نے اسے مبارک دی اور ایک بار پھر سے اس نئے رشتے پر معافی مانگنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے سر پر دستے شفقت رکھا اور خاموش سے اس کا اپنا چہرہ بھرا مظاہرہ کرتی دیکھتی رہی۔ آبی اور زری بھی خاموشی سے سب کا بدلہ رویہ دیکھ رہی تھیں۔ سب کے بعد علیزے اس کی طرف آ گئی۔ ایم سوری عزت، میں نے تمہیں بہت برا بھلا کہا، لیکن تب حالات ہی کچھ ایسے تھے، کچھ سمجھ نہیں آئی اور یہ وہ ہو گیا، مجھے معاف کر دینا۔ اسے تعجب ہوا، حیرت زدہ تو باقی سب بھی تھے۔ علیزے نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور پھر بڑے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں اپنے پچھلے رویے پر سچ مچ شرمندہ ہوں۔ میں نے تمہیں قاتل کی بہن سمجھ کر بہت ہرٹ کیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن تم نے جو مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، اس کے لیے تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی عزت۔ اس لیے تمہارے جانے سے بہت خوش ہوں میں۔ سنا ہے اب تم واپس نہیں آؤ گی؟ اچھی بات ہے، کبھی واپس مت آنا، خدا حافظ۔ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، پھر ایک پل میں اس نے اپنا فیصلہ بدلنے لگا۔ عزت بیٹا، جلدی آنا، میں نے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بی جان نے اسے جلدی آنے کی تلقین کی تو اس نے پیچھے مڑ کر ایک نظر سب کو دیکھا۔ بی جان، میں 1-2 دن تک آ جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہو، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، میں جانتی ہوں اب یہی میرا گھر ہے، میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اس کے جواب پر سکندر نے چونک کر تعجب سے اسے دیکھا اور علیزے کا چہرہ فک ہو گیا، لیکن باقی سب کے چہروں پر خوشی اور اطمینان پھیل گیا۔ خان کچھ بولے بنا ہی ہال سے باہر نکل گیا۔ جب وہ پورچ میں آئی تو گاڑی سٹارٹ تھی۔ وہ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ اسے یاد آیا کہ پہلے کیسے اس نے پری کو فرنٹ سیٹ پر بٹھانے کے لیے ضد کی تھی اور پھر ان کی لڑائی بھی ہو گئی تھی۔ اس نے ترچھی نگاہ کر کے اسے دیکھا اور لب بھی اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے اس نے گاڑی چلا دی اور پھر عزت کا اپنے گھر کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ 20-25 منٹ میں ہی وہ لوگ ملک ولا پہنچ گئے اور گیٹ گارڈ نے کھولا تھا اور پھر وہ گاڑی اندر نہیں لے گیا۔ اس نے نیچے اتر کر اس کا بیگ نکالا اور گارڈ کے لے کر اندر چلا گیا تھا۔ آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے مجھے اس سے آگاہ کر دیجیے گا۔ اسے گاڑی سے نکل کر اندر بڑھتے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ فیصلہ تو میں پہلے ہی سنا چکی ہوں، لیکن یہ فیصلہ میں نے بی جان اور آپ ہی کے لیے بدلا ہے۔ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہے بنا اسے دیکھے اندر بڑھ رہی تھی، جبکہ وہ دھواں ہوتا چہرہ لیے واپس مڑ گیا، لیکن پھر بھی وہ اس بات پر خوش اور مطمئن تھا کہ عزت نے واپس آنا تھا، اسے چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ ٹھیک 5 ماہ کے بعد اس نے حویلی میں قدم رکھا تھا اور اس کے آتے ہی حویلی میں رونقیں لگ گئی تھیں۔ سب بہت خوش تھے اور اسے وہاں دیکھ کر بہت دیر تک وہ باپ اور بھائی کے سینے لگ کر روتی رہی۔ پھر ملک سبحان سے ملی تو وہ بھی آبدیدہ ہو گئے۔ پھر باری باری باقی سب سے ملی۔ ملنے ملانے کا سلسلہ ختم ہوا تو کھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سبھی اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ شمی کی ہنسی اور شرارتیں اس کے واپس آتے ہی پھر سے لوٹ آئی تھیں۔ سبھی اس کے کسی نازک گڑیا کی طرح بہت زیادہ خیال رکھتے رہے تھے۔ گل کے ذمے اس کی میڈیسن تھی اور وہ اسے وقت پر دیتی۔ ملک عارض روز اس کی بینڈیج چینج کرتا اور وہ نہ کرتے کرتے آخر کروا ہی لیتی۔ شمی اس کے لیے کبھی کسی طرح کے کھانے بنا کر لاتی اور کبھی کچھ، کبھی سوپ، جوس۔ اب وہ بھی لاڈا اٹھا کر تھک گئی تھی۔ پھر ایسے ہی 1 ہفتہ ہو گیا اور اسے ملک ولا آئے ہوئے۔ وہ اس ہفتے میں بہت زیادہ احتیاط اور مسلسل کیئر۔ اس کے بازو کا زخم بھی مند مل گیا تھا اور بینڈیج بھی کھل گئی۔ اب وہ بغیر کسی کی مدد کے بازو کو آسانی سے حرکت دے لیتی تھی اور چھوٹی موٹی چیزیں بھی اٹھا لیتی تھی، لیکن پھر بھی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کے بازو کی مالش اور ایکسرسائز جاری رہی تھی تاکہ بازو پر لگی بینڈیج کی وجہ سے نالیوں میں رک جانے والی خون کی گردش کو بہتر کیا جا سکے۔ وہ سارا دن کبھی ماں کے پاس ہوتی تو کبھی گل بھابھی اور پھپھو کے پاس ہوتی، کبھی ملک کے بعد اس کا دل بہلا ہوتا تو وہ کبھی عارض سے باتیں کر رہی ہوتی۔ ملک سبحان اور شاہ نواز بھی اس کی چھوٹی موٹی باتیں سے کرتے رہتے تھے اور سبھی اسے خوش رکھتے تھے، لیکن سب نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ وہ پہلی جیسی پری نہیں رہی تھی، یہ تو بہت ہی الگ تھی، بہت سنجیدہ، سمجھدار اور بردبار۔ گل کے کہنے پر اس نے اپنی پرانی سم ڈال کر سیل بھی آن کر لیا تھا۔ گزرے 1 ہفتے میں حویلی سے آپی، بی جان اور شینے کی بہت ساری کالز بھی آئی تھیں اور وہ اسے واپس آنے کا پوچھتے ہوئے کبھی گل ان کو روک دیتی تھی تو کبھی عذرا بیگم۔ وہ لوگ چپ ہو جاتے، کسی نے ان سے خان ولا میں گزرے دنوں کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ سب یہی چاہتے تھے کہ ماضی میں گزرا کچھ بھی اسے یاد نہ رہے۔ وہ سب ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ خان ولا میں گزرے دکھ اور اذیت بھرے دن ان کی زندگی سے نکال کر پھینک دینا چاہتے تھے، لیکن اتنے سب کے بعد بھی تنہائی ملنے والی اسے سکندر خان کی بے تنائی اور لاپرواہی یاد آتی تو اداس ہو جاتی، کیونکہ پچھلے 7 دنوں میں ایک بار بھی اس نے میسج یا کال کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ ایک بار پھر اسے دکھ دے گیا تھا اور پھر ہرٹ کر گیا تھا، وہ بھی ناراض اور غصے میں گئی تھی وہاں سے۔ شاید وہ اسی چیز کا غصہ نکال رہا تھا۔